بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نحم نئی کتاب نئے سلیبس کے مطابق تمام اسباق کی سب سے پہلے مکمل مشق حل کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تشریحات، خلاصہ جات اور باقی جو ویڈیوز ہیں ان کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ سب سے پہلی نظم حمد جو کہ مظفر وارثی نے لکھی ہے، اس نظم کی مکمل مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ملاحظہ کیجئے، حمد کے متن کے مطابق لفظ لے کر مصرے مکمل کریں۔ پہلا مصرع، گونجتا ہے جہاں تیرے ڈیش سے، تو اس خالی جگہ میں آئے گا آہنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے۔ دوسرا مصرع، ہر ستارے میں آباد ہے ایک ڈیش، تو اس خالی جگہ میں آئے گا لفظ جہاں، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں۔ تیسرا مصرع دیکھیں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی ڈیش، اس خالی جگہ میں لفظ زباں آئے گا، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں۔ اور چوتھا مصرع، سونپ کر منصب ڈیش مجھے، اس خالی جگہ میں لفظ آدمیت آئے گا، سونپ کر منصب آدمیت مجھے۔ اور آخری مصرع ملاحظہ کیجئے کہ شوق سجدہ بھی کر اب ڈیش مجھے، اس خالی جگہ میں لفظ عنایت لگائیں گے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ آئیے اب سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حمد کے متن سے متعلق نیچے دیے ہوئے سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ملاحظہ کیجئے، شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر مظفر وارثی کے نزدیک ہر سحر ایک نئے رنگ سے پھوٹتی ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں، یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر مظفر وارثی کے بقول یہ جہاں ہر دم اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے۔ سوال نمبر 3 ملاحظہ کیجئے، حیوانات اور جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ جو اسٹوڈنٹس اس کا جواب ملاحظہ کیجئے، شاعر مظفر وارثی کے بقول حیوانات اور جمادات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ حیوانات سے تمام زندہ چیزیں مراد ہیں، اور جمادات تمام جامد چیزیں جیسے ریت، ہوا اور مٹی، اس طرح کی جو بھی جامد چیزیں ہیں، پتھر وغیرہ، ان کو جمادات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ملاحظہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شاعر مظفر وارثی کے بقول اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب اپنی سب سے بہترین مخلوق انسان کو عطا کیا ہے۔ آخری سوال ملاحظہ کیجئے، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو آدمیت کا منصب عطا کر کے اپنی خلافت بخشی ہے، اس لیے شاعر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ حمد کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے سامنے کالم الف اور کالم بے ہے۔ اب ہم کالم الف کے الفاظ کو کالم بے سے ملائیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے سینہ، اس کو ملائیں گے سنگ کے ساتھ، یوں یہ لفظ بنے گا سینہ سنگ۔ زمین، فلک کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا، سبزہ و گل، چاند، سورج، منصب آدمیت، اور آخری ترکیب بنے گی شوق سجدہ۔ آئیے اب سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی سکرین پر غیر معرب الفاظ ایک سائڈ پہ لکھے گئے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو کہ اعراب کے بغیر ہیں، اور دوسری جانب معرب الفاظ ہیں۔ ان کو ایک دفعہ یہاں پڑھ دیا جائے گا تاکہ آپ کو ان کا درست تلفظ بھی سمجھ آ جائے۔ پہلا لفظ ہے فلک، دوسرا لفظ ہے سحر، تیسرا لفظ جستجو، چوتھا لفظ خلافت، اس کے بعد آدمیت، اس میں دال کو ساکن نہیں کریں گے، آدم کے دال پر چونکہ زبر ہے تو آدمیت کے دال پر بھی زبر آئے گا۔ اگلا لفظ منصب، اگلا لفظ شوق سجدہ، اور آخری لفظ ہے سبزہ و گل، سبزہ و گل۔ اعراب اس کا درست سبزہ و گل ہے، لیکن جب ہم اس کو فلو میں پڑھتے ہیں، سلینگ اردو میں پڑھتے ہیں، تو اسے سبزہ و گل پڑھا جاتا ہے۔ درست اعراب اس کا سبزہ و گل ہوگا۔ سوال نمبر 5 ملاحظہ کیجئے، کتاب میں شامل حمد کی روشنی میں حمد اور مناجات میں فرق واضح کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حمد سے ایسی نظم یا اشعار مراد لیے جاتے ہیں جن میں خدائے بزرگ و برتر کی تعریف و ثنا بیان کی گئی ہو، اور مناجات اردو شعری اصطلاح میں
ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے۔ حمد اور مناجات میں یہی بنیادی فرق ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے یا کوئی دعا کرتا ہے۔ تو نظم حمد کے ٹوٹل 4 بند ہیں۔ پہلے تین بند میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی گئی ہے، لہٰذا پہلے 3 بند خالصتاً حمد کی مثال ہیں، جبکہ آخری بند میں سونپ کر منصب آدمیت مجھے تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، تو اس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے شوق سجدہ کی طلب کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ بند مناجات کی ایک عمدہ مثال ہے۔ تو یوں اس نظم کے پہلے 3 بند حمد ہیں، اور جبکہ آخری بند جس میں شوق سجدہ طلب کیا گیا ہے وہ مناجات ہے۔ سوال نمبر 6 ملاحظہ کیجئے، اسکول لائبریری سے مظفر وارثی کی کلیات حاصل کر کے یا انٹرنیٹ سے مظفر وارثی کی کوئی اور حمد لیں اور اس کا مطالعہ کر کے مرکزی خیال لکھیں۔ یہاں مظفر وارثی کی ایک اور حمد آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو کہ بہت مشہور ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ نظم آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب ہم اس کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نظم اللہ تعالیٰ کی قدرت، حاکمیت اور ہر شے پر اس کے مکمل اختیار کو بیان کرتی ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ خدا ہر نظر نہ آنے والی مگر محسوس ہونے والی قوت کا سرچشمہ ہے، وہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے، انسان کے باطن کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت نہم سب سے پہلی نظم حمد کی مکمل ایکسرسائز دیکھی، مکمل مشق کا مطالعہ کیا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم نظم نعت کی ایکسرسائز کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔